السلام علیکم بچوں، یہ ویڈیو میں کلاس 7 کے لیے بنا رہی ہوں۔ ان کی درسی کتاب کا ایک سبق نمبر 15 اور سبق کا نام ہے پیدل سے ہوائی جہاز تک۔ ٹھیک ہے، اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ انسان نے پیدل سے ہوائی جہاز کا سفر کیسے طے کیا۔ انسان پہلے پیدل چلتے تھے اور بعد میں اس نے گاڑیاں اور ہوائی جہاز کیسے بنائے۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ انسان کی سبھی ضرورتیں ایک جگہ رہنے سے کبھی پوری نہیں ہوتی، اس کے لیے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے وہ ہر جگہ پیدل ہی آتا جاتا تھا، سامان بھی وہ اپنے سر یا پیٹھ پر لاد کر جاتا تھا۔ ایک زمانے تک اس طرح انسان کا کام چلتا رہا۔ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے ارد گرد جانور دیکھے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو سواری اور بوجھ اٹھانے کے کام آ سکتے ہیں۔ اس طرح اس نے ہاتھی، گھوڑے، بیل، اونٹ اور خچر جیسے جانوروں سے کام لینا شروع کیا۔ یہ تھی کہ آنے جانے میں بہت وقت لگ جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ جب انسان کے شعور میں اضافہ ہوا تو اس نے پہیہ ایجاد کر لیا۔ دونوں پہیوں کی مدد سے گاڑیاں بھی بنا لی۔ ان گاڑیوں کو جانور کھینچ لیتے تھے تو انسان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اب باری سے باری سامان اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان سواریوں کے ذریعے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے لگے۔ جب انسان کو باپ کی طاقت کا اندازہ ہوا تو اس نے باپ سے چلنے والے انجن بنا لیے۔ یہ انسان کی پہلی کوشش تھی۔ اس میں ایندھن زیادہ خرچ ہوتا تھا۔ جیمز واٹ نام کے ایک آدمی نے اس انجن میں کئی تبدیلیاں کی اور یہ ثابت کر دیا کہ باپ کی قوت سے کم وقت میں بہت سا کام لیا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ جب ایک جگہ رہ کر اس انجن سے کام لیا جا سکتا ہے تو اس کی مدد سے پہیے کو بھی زیادہ تیزی سے چلایا جا سکتا تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں انسان نے اس خیال کو بھی سچ کر دکھایا اور باپ کی طاقت سے چلنے والی موٹر گاڑیاں سڑکوں پر دکھائی دینے لگیں۔ جیمز واٹ باپ کے انجن سے گاڑی کھینچنے کا بھی کام لینا چاہتا تھا، لیکن بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے اس کام کو پورا نہ کر سکا۔ اس کا ایک ساتھی فلٹن اس انجن سے پانی میں کشتی چلانا چاہتا تھا۔ پہلے تو لوگوں نے فلٹن کے اس کام کا بڑا مذاق اڑایا، لیکن انہیں اس وقت بڑا تعجب ہوا جب فلٹن نے سچ مچ باپ کے انجن سے پانی میں کشتی چلا کر دکھائی۔ اب انجن سے گاڑیاں کھینچنے کا کام باقی رہ گیا تھا۔ یہ کام جارج سٹیفنسن نے پورا کر دکھایا۔ اسے یقین تھا کہ باپ کا انجن گاڑیوں کو کھینچ سکتا تھا۔ آخرکار اس نے ایسا انجن بنایا جس سے گاڑیاں کھینچی جا سکتی تھیں۔ باپ کا یہ انجن پہلی بار کوئلے کی گاڑیاں کھینچنے کے کام میں لایا گیا۔ جارج سٹیفنسن نے سوچا اب ایسا انجن بنانا چاہیے جو لوگوں سے بڑی گاڑیاں بھی کھینچ سکتا۔ اس مرتبہ اس نے پہلے سے کہیں اچھا انجن بنایا۔ انجن کے پیچھے لوگوں سے بڑی گاڑیاں لگا دی۔ پہلی اس گاڑی کو چلا کر دکھایا۔ جانتے ہو یہ پہلی ریل گاڑی تھی۔ اس کے بعد انسان کو خیال آیا کہ اسے پرندوں کی طرح بھی وہ بھی ہوا میں کیوں نہیں اڑ سکتا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے پرندوں کے بہت سے پر جمع کیے اور اپنے بازوؤں سے باندھ اونچائی سے کود کر اڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا اور زمین پر آ گرا۔ پھر بھی انسان نے ہمت نہ ہاری۔ ہوا میں اڑنے کے لیے اس نے اپنی کوشش برابر جاری رکھی۔ آخرکار 1903 میں دو امریکی
1930 میں امریکی دو بھائی ویلبرٹ رائٹ اور آرول رائٹ ایک ایسی مشن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو پیٹرول کی مدد سے اڑ سکتی تھی، اور ان دونوں بھائیوں کی خوشی اس وقت انتہا پر رہی جب انہوں نے 1908 میں ہوائی جہاز اڑا کر یہ ثابت کر دیا کہ انسان ہوا میں بھی سفر کر سکتا ہے۔ اس طرح انسان نے صرف پیدل سے ہوائی جہاز تک کا سفر نہیں کیا، بلکہ اس نے زمین پر پانی اور ہوا میں سفر کرنے کے لیے بہت بہتر سے بہتر ذریعے بھی پیدا کر لیے۔ یہ انسان کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سچ کہا گیا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ تو اس سبق سے ہمیں یہ جانکاری ملتی ہے، اس سبق سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر انسان کوشش کرے تو وہ ہر کوئی کام اس کے لیے ممکن ہے، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کوشش کبھی نہیں، ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی ہے۔ اگر انسان نے یہ کوشش نہیں کی ہوتی تو آج ہم نہ ہم نے ہوائی جہاز دیکھا ہوتا، نہ ہم نے ریلیں دیکھی ہوتی اور نہ ہم نے گاڑیاں۔ اگر اس وقت انسان نے کوشش کرنی اگر اس وقت انسان نے سوچا ہوتا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا ہے، مجھے گاڑی کیوں بنانی ہے، مجھے جہاز کیوں بنانے ہے، مجھے ریل کیوں بنانے ہے، تو آج ایسا وقت ہوتا کہ ہم پیدل ہی چلتے ہوتے، ہم کبھی نہ گاڑیوں میں جا سکتے تھے اور نہ ہم کبھی ہوائی جہاز میں اڑ سکتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ انسان نے کوشش کی۔ اس لیے ہمیں کبھی کوشش نہیں، محنت کا پھل ہمیشہ ملتا ہے اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ جتنی ہم کوشش کریں گے، جتنی ہم محنت کریں گے، اتنی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔